بات صرف اس بنگلے تک ہوتی تو کوئی مسئلہ نہ ہوتا، مگر سارا شہر بلاک کر دیا گیا تھا۔ ہمیں 2-3 دن کا وقت چاہیے تھا، لیکن موجودہ صورتحال نے رتنا کو زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ میں سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ بستر پر لیٹنے سے پہلے میں نے ٹیوب لائٹ بجھا کر ہرے رنگ کا نائٹ بلب جلا دیا تھا۔ مدھم سبز روشنی بڑی بلی لگ رہی تھی۔ میری آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ میں سونا چاہتا تھا مگر رتنا کسی اور موڈ میں تھی۔ اس نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ اس رات بھی ہم صبح 4 بجے تک جاگتے رہے، اور جب ہم سوئے تو ہم 12 بجے سے پہلے بیدار نہیں ہو سکے تھے۔ سیتا گھر میں اکیلی تھی۔ شاردا کے بارے میں اس نے بتایا کہ اوتار پور میں اس کی ماتا کا دیہانت ہو گیا ہے اور وہ 1 گھنٹے پہلے اوتار پور جا چکی ہے۔ اس کی واپسی تیجے سے پہلے نہیں ہوگی۔ اس روز ہمارے لیے ناشتہ سیتا ہی نے تیار کیا تھا۔ ناشتہ کیا دوپہر کا کھانا ہی تھا۔ سیتا نے بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھ کر کھایا تھا، اور پھر وہ کہیں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میری واپسی میں 3-4 گھنٹے لگیں گے۔ وہ برآمدے سے اتر کر کار کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، ٹی وی پر ایک نیا ویڈیو کیسٹ رکھا ہوا ہے، نئی فلم ہے، تم دونوں اسے دیکھ کر یقیناً بہت محظوظ ہوگے۔ بوریت محسوس کرو تو وہ فلم دیکھ لینا۔ سیتا چلی گئی۔ ہم کچھ دیر تک لان میں بیٹھے رہے اور پھر اندر آ گئے۔ گارڈ گیٹ کے ساتھ اپنے کیبن ہی میں تھا۔ دوسرا لمبا تڑنگا ملازم بھی اس کے پاس جا بیٹھا تھا۔ رتنا نے ٹی وی پر رکھا ہوا ویڈیو کیسٹ اٹھا کر دیکھا اور پھر اسے ٹرالی کے نیچے رکھے ہوئے VCR میں لگا دیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کسی مراٹھی فلم کا گانا تھا، لیکن اس گانے کے بیچ میں ہی ایک اور سین دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ رتنا نے بھی بے چینی سے اپنی جگہ پر پہلو بدلا تھا۔ میں گہری نظروں سے ٹی وی اسکرین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسکرین پر پہلے میرا چہرہ دکھائی دیا اور پھر رتنا کا۔ مناظر بدلتے رہے اور ہم ٹی وی اسکرین پر وہ سب کچھ دیکھتے رہے جو گزشتہ رات میرے اور رتنا کے درمیان ہوا تھا۔ رتنا نے اٹھ کر ٹی وی اور VCR بند کر دیا اور ویڈیو کیسٹ نکال کر اس کا فلیپ کھولا اور ویڈیو ٹیپ کھینچتی چلی گئی۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے غلیظ گالیوں کا سیلاب بہہ رہا تھا۔ یہ فلم ضائع کر کے تم سمجھتی ہو کہ ہم محفوظ ہو گئے ہیں؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چالاک ہونے میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس حرکت کی تو مجھے بھی توقع نہیں تھی۔ وہ سمجھتی ہے کہ ہمیں بلیک میل کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکے گی۔ رتنا دانت کچکچاتے ہوئے بولی، تو میں اسے واقعی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اسے اس طرح سسکا کر ماروں گی کہ ہمیں صرف کل کا دن اور انتظار کرنا ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، آج کا دن خاموشی میں ہی گزار دیا جائے تو بہتر ہے، کل ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ رتنا دیر تک سیتا کو گالیاں بکتی رہی، پھر ہم اٹھ کر کمرے میں آ گئے۔ میں گہری نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا، مگر مجھے کوئی ایسی جگہ دکھائی نہیں دے رہی تھی جہاں کیمرہ چھپا ہونے کا شبہ ہو، مگر آخرکار ایک ایسی جگہ نظر آ ہی گئی۔ ایک مورتی دیوار پر ٹنگی ہوئی تھی۔ وہ مورتی حجم میں 4-5 انچ سے زیادہ بڑی نہیں تھی۔ پتہ نہیں وہ ہندوؤں کا کون سا دیوتا تھا۔ مورتی کا منہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے وہ مورتی دیوار سے ہٹا دی اور پھر دیوار میں ایک گول سوراخ دیکھ کر میری آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ سوراخ میں کیمرے کے لینس کا شیشہ بھی چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں اس کمرے سے نکل کر گھومتا ہوا پچھلی طرف کی راہداری میں آ گیا۔ یہاں بھی ایک کمرے کا دروازہ تھا جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ کیمرہ اس کمرے کی دیوار میں نصب تھا، اور وہ کیمرہ یقیناً انفراریڈ شعاعوں کے سسٹم کے تحت کام کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں بھی فلم بڑی صاف بنی تھی۔ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے تالا توڑا جا سکتا۔ ویسے بھی تالا توڑنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا تھا۔ سیتا نے جو ویڈیو کیسٹ ہمارے لیے رکھا تھا وہ یقیناً ڈپلیکیٹ تھا۔ اس کا اوریجنل تو وہ کہیں غائب کر چکی ہوگی۔ سیتا کی واپسی 4 بجے کے قریب ہوئی تھی۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی وہ ادھڑی ہوئی فلم دیکھ لی۔ مجھے یقین تھا کہ اس کا یہی حشر ہوگا۔ وہ بکھری ہوئی فلم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، لیکن اس کی اوریجنل کاپی محفوظ ہے، اس کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے اسے گھورا۔ ایسی چیزوں کے فائدے تو صرف میں ہی سمجھ سکتی ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے رتنا کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں سیتا سے مزید کوئی بات کیے بغیر رتنا کو لے کر کمرے میں آ گیا۔ میں نے اس روز رتنا کو بڑی مشکل سے قابو میں رکھا تھا۔ اس روز میں نے سیتا سے بھی زیادہ بات نہیں کی اور اسے یہی تاثر دیا کہ میں اس کے سامنے ہتھیار ڈال چکا ہوں۔ اس رات ہم اگرچہ محتاط ہو گئے تھے، مگر میں نے وہ مورتی دیوار سے اتار کر کیل پر ایک تصویر کا فریم لگا دیا تھا۔ رتنا رات بھر بے چین رہی۔ کبھی وہ لیٹ جاتی، کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتی اور کبھی کرسی پر بیٹھ جاتی۔ وہ کوئی پارسا عورت نہیں تھی۔ مجھ سے ملاقات سے پہلے وہ ایک طوائف کی طرح ہی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی زندگی میں نہ جانے کتنے مرد آئے تھے۔ میرے ساتھ رہتے ہوئے عرصہ ہو گیا تھا،
مگر کسی کے ساتھ ایک بستر پر لیٹنا الگ بات تھی اور ان مکروہ حرکات و سکنات کی فلم بنانا دوسری بات۔ اسے اس بات کا دکھ تھا کہ یہ فلم نہ جانے کتنے لوگ دیکھیں گے۔ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر ہمیں یہاں رہنا ہوتا تو پریشانی کی بات ہوتی، ہمیں تو یہاں رہنا ہی نہیں۔ یہ فلم کسی سینما یا ڈش پر بھی چلا دی جائے تو ہماری صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ ہمیں یہاں کوئی نہیں جانتا ہے، اور ویسے بھی ہم یہاں نہیں ہوں گے۔ ٹھیک کہتے ہو، ہمیں کوئی نہیں جانتا، ہم یہاں نہیں ہوں گے، مگر ذلت کا احساس مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ رتنا نے کہا، ہم کوشش کریں گے کہ جانے سے پہلے وہ اوریجنل فلم بھی تلاش کر کے ضائع کر دی جائے۔ میں نے کہا، مگر ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ وہ بولی، یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ میں نے کہا، بس تم یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ کل شام تک ہم یہاں سے بہت دور جا چکے ہوں گے۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی اور پھر میں اسے سمجھانے لگا کہ میرا منصوبہ کیا ہے اور اس پر کس طرح عمل کیا جائے گا۔ کیا میں پھر مجبوری ہے؟ میں نے اسے کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ بس یوں سمجھ لو کہ اس کے بعد ہماری ساری کٹھنائیں دور ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ رتنا گہرا سانس لیتے ہوئے بولی کہ اس کے بعد ہماری ساری کٹھنائیں دور ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ رتنا گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، کیا تم سمجھتے ہو کہ کل ہمیں موقع مل جائے گا؟ ہاں، امید تو ہے۔ میں نے سر ہلا دیا، اور پھر دوسرے دن ہمیں وہ موقع بھی مل گیا۔ ناشتے کے بعد سیتا باہر چلی گئی۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ دوپہر کے کھانے تک واپس آئے گی۔ دوسرا لمبا تڑنگا ملازم فرنیچر کی ڈسٹنگ وغیرہ کر رہا تھا۔ رتنا لاؤنج ہی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اٹھ کر باہر آ گیا۔ چند منٹ تک ادھر ادھر گھومتا رہا، پھر درخت کے نیچے گھاس پر لیٹ گیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد برآمدے سے رتنا کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے پکار رہی تھی۔ میں نے اپنی جگہ سے حرکت کیے بغیر اس طرف دیکھا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ رتنا اپنا کام کر چکی تھی۔ اس وقت اس کے جسم پر لباس بھی ایسا تھا کہ اسے دیکھ کر سینے میں ہلچل سی مچنے لگتی تھی۔ میں نے دوبارہ اس کی آواز سنی مگر اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی۔ تقریباً 2 منٹ بعد میں نے اپنے قریب گارڈ کی آواز سن کر آنکھیں کھول دی اور گارڈ کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہے؟ میں نے خوابیدہ سے لہجے میں پوچھا۔ آپ کو شریمتی جی بلا رہی ہیں، گارڈ نے کہا۔ مجھے بڑے زور کی نیند آ رہی ہے یار، اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ اسے کسی چیز کی ضرورت ہوگی، جاؤ تم جا کر پوچھ لو، میں نے دوبارہ آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ گارڈ چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے رتنا کی طرف دیکھا اور نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا برآمدے کی طرف چلنے لگا۔ میں نے ایک آنکھ کھول کر دیکھا، رتنا گارڈ سے کچھ کہہ رہی تھی اور پھر گارڈ اس کے ساتھ اندر چلا گیا اور اس کے ٹھیک 3 منٹ بعد میں نے اندر سے فائر کی دبی دبی سی آواز سنی۔ وہ آواز ایسی ہی تھی جیسے کوئی پھسپھسا پٹاخہ چلایا گیا ہو۔ میں اٹھ کر تیزی سے برآمدے کی طرف دوڑا۔ رتنا سیتا والے کمرے میں تھی۔ اس کے لباس کا اوپر کا حصہ غائب تھا۔ دائیں ہاتھ میں پستول تھا۔ گارڈ بیڈ پر پڑا تھا اور ٹھیک دل کے مقام پر سینے سے بہنے والا خون چادر پر پھیل رہا تھا۔ رتنا نے پستول اس کے سینے پر رکھ کر گولی چلائی تھی، اس لیے فائر کی آواز زیادہ نہیں ابھری تھی۔ مجھے دیکھ کر رتنا نے پستول بیڈ پر پھینک دیا اور قمیض پہننے لگی۔ عورت کو اس حالت میں دیکھ کر کم وقت اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اسے اتنا ہوش نہیں رہا تھا کہ اس کا پستول کب ہولسٹر سے نکل کر میرے ہاتھ میں آیا۔ اسے پتا تو اس وقت چلا جب میں نے پستول اس کے سینے پر رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ اور وہ دوسرا کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ ساتھ والے کمرے میں، رتنا نے جواب دیا۔ ہم دونوں دوسرے کمرے میں آ گئے۔ دوسرے لمبے تڑنگے ملازم کی لاش قالین پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے گلے میں رسی پڑی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ رسی کا بندوبست کرنے کے بعد ہی رتنا اسے کمرے میں لے کر آئی تھی۔ وہ اگرچہ خاصا لمبا تڑنگا اور طاقتور تھا، مگر رتنا بھی بڑی اونچی لمبی تھی۔ اس کی باہوں میں بھی طاقت اور دل میں نفرت اور انتقام کی آگ تھی۔ وہ اس کے گلے میں رسی ڈال کر اسے بل دیتی چلی گئی تھی۔ لمبے تڑنگے ملازم نے ہاتھ پیر ضرور مارے ہوں گے، مگر گلے میں پڑے ہوئے پھندے نے اسے بے بس کر دیا تھا اور آخرکار وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ میں نے اسٹور روم سے ایک ہتھوڑا تلاش کر لیا اور اس دروازے کے سامنے آ گیا جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ ہتھوڑے کی ایک ہی ضرب سے تالا ٹوٹ گیا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ سامنے والی دیوار پر ایک چھوٹے سے شیلف پر ویڈیو کیمرہ رکھا ہوا تھا۔ کیمرے کے سامنے دیوار میں وہ سوراخ تھا جہاں سے دوسرے کمرے کی فلم بنائی گئی تھی۔ میں نے کیمرہ اٹھا کر فرش پر پھینک دیا اور ہتھوڑے کی چند ضربوں سے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ویڈیو فلم کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایک الماری میں صرف 2 ویڈیو کیسٹیں تھیں۔ میں نے دونوں کیسٹ توڑ پھوڑ دیے اور پھر میں نے اور رتنا نے پورا بنگلہ چھان مارا۔ کہیں کوئی اور کیسٹ نہیں ملا۔ سیتا یا تو وہ کیسٹ کہیں اور لے جا چکی تھی یا ان دونوں میں سے کوئی ایک تھا جنہیں میں توڑ پھوڑ چکا تھا۔ رتنا اپنی تیاری کرنے لگی۔
میں نے الماری سے اپنا تھیلا نکال لیا۔ میں سیتا کے کمرے سے الماری کے اوپر رکھا ہوا ایک سوٹ کیس بھی اٹھا لایا تھا اور پھر رتنا بھی میرے ساتھ اسی کمرے میں آ گئی۔ اس نے سیتا کے وارڈروب سے چند اچھی ساڑیاں اور کچھ دیگر لباس نکال لیے اور ہم دوبارہ اس کمرے میں آ گئے۔ رتنا نے پہلے 2 ساڑیاں سوٹ کیس میں بچھائیں، پھر اپنے تھیلے کا سامان رکھا اور اس کے اوپر دوسرے کپڑے اور ساڑیاں رکھنے لگی۔ اس نے اپنا لباس اتار کر سیتا ہی کی ایک ساڑی پہن لی تھی۔ سوٹ کیس کا تالا لگا کر اس نے چابی اپنے بلاؤز کے گریبان میں ڈال دی۔ اب ہمارے پاس انتظار کے سوا اور کوئی کام نہیں تھا۔ سیتا نے کہا تھا کہ وہ دوپہر کے کھانے تک واپس آ جائے گی۔ اس وقت 1 بجا تھا اور یہاں دوپہر کا کھانا 2-2:30 بجے کے قریب کھایا جاتا تھا۔ رتنا نے چائے بنا لی جس کے ساتھ وہ کچھ کھانے کو بھی لے کر آئی تھی۔ چائے پیتے ہوئے میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ سیتا کسی اور کو ساتھ نہ لے آئے۔ ویسے نہ جانے میرے دل میں یہ شبہ کیوں تھا کہ وہ آج کسی کو ساتھ لے کر آئے گی۔ 2 بجے کے قریب کار کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ رتنا اٹھ کر تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں اٹھ کر باہر کی طرف لپکا اور گیٹ کھول دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے آپ پر بدحواسی سی طاری کر لی تھی۔ گیٹ کھلتے ہی سیتا کار اندر لے آئی۔ وہ اکیلی ہی تھی مگر گارڈ کے بجائے مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی۔ گارڈ کہاں مر گیا؟ اس نے کار روک کر پوچھا۔ میں جلدی سے گیٹ بند کر کے کار کے قریب آ گیا۔ تم نے کہا تھا کہ یہاں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ ہمارے ساتھ اس طرح دھوکہ ہوگا تو کیا ہوا؟ کیا زیادتی ہوئی ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے میری بات کاٹ دی۔ تمہارے وہ دونوں مسٹنڈے رچنا کو لے کر کمرے میں گھسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دروازہ اندر سے بند کر رکھا ہے۔ پتہ نہیں اب تک وہ اس بیچاری کا کیا حشر کر چکے ہوں گے۔ میں نے کہا، ان کی یہ جرت کیسے ہوئی؟ سیتا کے منہ سے غراہٹ سے نکلی۔ میں شوٹ کر دوں گی ان دونوں کو۔ اس نے کار ایک زوردار جھٹکے سے آگے بڑھا دی اور پورچ میں جا کر روک لی۔ اس دوران میں بھی دوڑتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ برآمدے والے دروازے میں ہم اکٹھے ہی داخل ہوئے تھے۔ وہ اس طرف ہمارے کمرے میں۔ میں نے اشارہ کیا۔ سیتا مجھ سے آگے تھی۔ دروازہ بڑا ہوا تھا۔ اندر سے رتنا کی گھٹی گھٹی ایسی آوازیں سنائی دے رہی تھی جیسے اپنے آپ کو کسی سے بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ رگو، دروازہ کھول، سیتا نے دروازے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ صرف 1 سیکنڈ بعد دروازہ زوردار جھٹکے سے کھل گیا۔ میں نے سیتا کو زوردار دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی سامنے بیڈ پر اوندے منہ گری۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ بیڈ پر گرتے ہی سیدھے ہو گئی تھی۔ اسی لمحہ رتنا بھی دروازے کی آڑ سے نکل آئی۔ یہ کیا؟ سیتا ہکلا کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا تھا۔ رگو کہاں ہے؟ وہ دونوں نرک میں پہنچ چکے ہیں اور بہت جلد تمہیں بھی ان کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ میں نے جواب دیا۔ وہ فلم کہاں ہے؟ فلم ایک ایسی جگہ جا چکی ہے جہاں تمہارے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ سیتا نے جواب دیا۔ لیکن کیا تم سمجھتے ہو کہ یہاں سے نکل سکو گے؟ اس شہر کی چاروں طرف سے ناکہ بندی ہے۔ چپے چپے پر پولیس کھڑی ہے۔ اس بنگلے سے نکل کر تم چند گز دور نہیں جا سکو گے۔ وہ ایک لمحہ کو خاموش ہوئی، پھر بولی، میں نے تم پر اعتبار کیا لیکن تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔ میں اب بھی اپنے وچن پر قائم ہوں۔ تم نے اگر میرے دونوں آدمی مار دیے ہیں تو میں انہیں بھول جاؤں گی اور وعدے کے مطابق تمہیں حفاظت سے شہر سے باہر پہنچا دوں گی۔ کیا تم سمجھتی تھی کہ میں نے تمہارے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے اور تمہاری بات مان لی تھی؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، بات یہ ہے سیتا دیوی کہ میں نے پہلے ہی روز تمہیں پہچان لیا تھا کہ تم کون ہو اور ہماری مدد کیوں کر رہی ہو۔ ہمیں بھی پناہ کی تلاش تھی، اس لیے ہم خاموشی سے تمہارے ساتھ آ گئے تھے اور میں تمہاری ہر بات مانتا چلا گیا۔ مجھے یہ بھی یقین تھا کہ تم ہماری اصلیت معلوم کر لو گی اور ایسا ہی ہوا، لیکن تم نے ہمیں سرکار کے حوالے کرنے کے بجائے اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دی۔ تمہاری نظریں رتنا پر تھی اور یہ بھی اتفاق ہے کہ اس روز کسی راج کمار نے اسے تمہارے ساتھ گاڑی میں دیکھ لیا تھا۔ تمہیں یقین ہو گیا تھا کہ رتنا تمہارے لیے سونے کی چڑیا ثابت ہوگی اور تم یہاں کے دولت مندوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹو گی۔ اور جب تم نے ہماری ویڈیو فلم بنائی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم یہاں کے بڑے بڑے لوگوں کو اس طرح بھی بلیک میل کرتی ہو۔ اتنی دولت ایسے ہی تو اکٹھی نہیں ہو جاتی۔ رتنا میری وہ ساتھی ہے جس نے ناگراج اور بیلا کے خلاف جنگ میں قدم قدم پر میرا ساتھ دیا۔ اس نے میری خاطر ایک بار نہیں کئی بار موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھانکا۔ جو عورت میرے لیے موت کے منہ میں چھلانگ لگا سکتی ہے، کیا تم سمجھتی ہو کہ میں اس سے دھوکہ کروں گا اور اسے تم جیسی شیطان عورت کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا؟ تم پچھتاؤ گے، سیتا نے کہا اور پھر اس نے اچانک ہی اٹھ کر دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ مگر رتنا مجھ سے زیادہ پھرتیلی ثابت ہوئی۔ اس نے جلدی سے ٹانگ آگے کر دی۔ سیتا اس کی ٹانگ سے الجھ کر لڑکھڑاتی ہوئی دروازے میں گری اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلنے کی کوشش کرتی
رتنا نے اسے چھاپ لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو رگیدتی ہوئی راہداری میں آ گئیں۔ دونوں کے منہ سے بلیوں جیسی غراہٹیں نکل رہی تھیں۔ میں قریب کھڑا دلچسپ نظروں سے انہیں لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دونوں نے ساڑیاں پہن رکھی تھی اور دونوں بار بار اپنی ہی ساڑیوں میں الجھ رہی تھی اور بال چڑیوں کے گھونسلوں کی طرح بکھر گئے تھے۔ رتنا سیتا پر حاوی تھی۔ اس نے جلد ہی سیتا کو زیر کر لیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر اس کے نرخڑے پر پنجے جما دیے۔ سیتا اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی مگر رتنا میں نہ جانے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ سیتا کی آنکھیں حلقوں سے اگل آئیں۔ اس کے حلق سے خرخراہٹ کی سی آواز نکل رہی تھی۔ اس کی قوت مدافعت بھی ختم ہوتی جا رہی تھی اور آخر کار وہ بے حس و حرکت ہو گئی۔ مگر رتنا نے اس کے گلے سے ہاتھ اس وقت تک نہیں ہٹائے جب تک اس کی موت کا یقین نہیں ہو گیا۔ رتنا اسے چھوڑ کر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی دیر تک ہانپتی رہی۔ اب جلدی سے اٹھ کر اپنا حلیہ درست کرو تاکہ ہم یہاں سے نکل چلیں، میں نے رتنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رتنا نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پھر اٹھ کر سیتا والے کمرے میں گھس گئی۔ میں اپنے کمرے سے سوٹ کیس نکال کر لاؤنج میں آ گیا۔ رتنا تقریباً 15 منٹ بعد کمرے سے باہر آئی۔ اس نے اپنے بال وغیرہ درست کر کے سیتا ہی کی ایک اور ساڑی پہن لی تھی۔ ہم دونوں برآمدے میں آ گئے۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور سوٹ کیس اٹھائے برآمدے سے اتر کر کار میں آ گیا۔ چابیوں کا گچھا کار میں لگا ہوا تھا۔ میں نے سوٹ کیس ڈکی میں رکھا اور رتنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم کار سٹارٹ کر کے لاؤ، میں گیٹ کھولتا ہوں۔ میں دوڑ کر گیٹ کے قریب پہنچ گیا۔ اس دوران رتنا بھی کار گھما کر اس طرف لے آئی۔ میں نے گیٹ کھول دیا۔ رتنا نے کار باہر نکال کر روک لی۔ میں نے گیٹ بند کیا اور کار کی پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ رتنا نے کار دائیں طرف موڑ لی اور اس کی رفتار بڑھاتی چلی گئی۔ سیتا نے غلط نہیں کہا تھا۔ شہر میں واقعی چپے چپے پر پولیس موجود تھی۔ اہم سڑکوں پر بعض مقامات پر گاڑیاں روک کر چیکنگ بھی کی جا رہی تھی اور میرا خیال تھا کہ یہ سب کچھ بیکار تھا۔ نہ تو مجھے کوئی پہچانتا تھا اور نہ ہی رتنا کو۔ بیلا ہی ایسی ہستی تھی جو ہم دونوں کی صورت آشنا تھی، لیکن ظاہر ہے وہ ایک وقت میں صرف ایک ہی جگہ پر موجود ہو سکتی تھی۔ بیک وقت مختلف جگہوں پر اس کی موجودگی کا تصور محال تھا۔